عام خبر آپ کو دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا یہ معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس منصور شاہ نے 4 صفحات پر تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست تاخیری حربے ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کی درخواست میں یہ کہا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا یہ معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 4 صفحات پر تفصیلی فیصلہ یہ جاری کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست تاخیری حربہ ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا یہ معاملہ ہے جس پر یہ اپڈیٹ آئی ہے، پیش رفت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 4 صفحات پر تفصیلی یہ فیصلہ جاری کیا ہے جس پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست تاخیری حربہ ہے۔ سپریم کورٹ نے ایسا کہا ہے۔ اکثریتی فیصلہ دینے والے 8 ججز کی جانب سے الیکشن کمیشن کی متفرق درخواست پر فیصلے پر عمل درآمد کے لیے وضاحت جاری کر دی۔ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے حسیب ملک۔ حسیب، 4 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جاری کیا ہے، کیا کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے؟ دیکھیں، یہ مخصوص نشستوں سے متعلق تھا جو کہ تفصیلی فیصلہ یہ جاری کیا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے 4 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے۔ اکثریتی فیصلہ دینے والے 8 ججز کی جانب سے الیکشن کمیشن کی متفرق درخواست پر فیصلے پر عمل درآمد کے لیے یہ وضاحت جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست تاخیری حربہ ہے، یہ فیصلے میں کہا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن وضاحت وضاحت کے حوالے سے جو درخواست عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے راستے میں یہ رکاوٹ ہے، یہ جو فیصلہ جاری کیا گیا ہے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے، اس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست درست نہیں ہے اور الیکشن کمیشن نے خود بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین تسلیم کیا ہے اور الیکشن کمیشن کے نام پر اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتا۔ جبکہ جو آرڈر جاری کیا گیا ہے اس میں سپریم کورٹ نے ابہام کی جو درخواست پر تحریری یہ آرڈر ہے جو جاری کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ فیصلے کی روشنی میں پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے کامیاب امیدوار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرڈر جاری کیا گیا تھا، مختصر آرڈر جاری کیا گیا تھا، اس کے اندر یہی کہا گیا تھا کہ جو امیدواران ہیں وہ الیکشن کمیشن کے اندر جو ہے اپنی پارٹی جو ہے سرٹیفکیٹس جمع کروائیں، اور الیکشن کمیشن کو بھی ڈائریکشن دی تھی کہ وہ اس کے اوپر جو ہے مکمل ورک آؤٹ کرنے کے بعد اسے ویب سائٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ اپلوڈ کرے۔ تو آج جو ہے یہ اکثریتی فیصلہ دینے والے 8 ججز کی جانب سے الیکشن کمیشن کی متفرق درخواست پر فیصلے پر عمل درآمد کے لیے وضاحت یہ جاری کی گئی ہے، اور الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست کو جو ہے تاخیری حربہ جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ یہ جو فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن وضاحت کی جو وضاحتی درخواست ہے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے راستے میں رکاوٹ جو ہے اس کو قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے حسیب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دوران گفتگو ہمیں جوائن کر رہے ہیں عدیل وڑائے جو کہ بیورو چیف اسلام آباد ہے۔ عدیل، یہ فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست تاخیری حربہ ہے، سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے۔ جی بالکل، اور اس کے موجودہ جو سچویشن ہے اس وقت ایک ایسے وقت میں جب حکومت ایک آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے اور اس آئینی ترمیم کے حوالے سے اس کی نظریں پاکستان تحریک انصاف کے ان اراکین پہ تھی جس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ابہام پیدا کرنے کے بعد ان کی حیثیت آزاد اراکین کے طور پہ رکھی تھی، اور ایک ایسے وقت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کو ایک تاخیری حربہ قرار دے دیا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز نے یہ کہا ہے کہ یہ جو تاخیری حربہ استعمال کیا گیا ہے اس کے اپنے کانسیکوینسز بھی ہیں، اور اس میں چونکہ جو بیرسٹر گوہر ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے خود بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین تسلیم کیا۔ الیکشن کمیشن وضاحت کے نام پر اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتا۔ ان اراکین کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک جو اسٹیٹڈ پوزیشن تھی جو لی تھی، اور بعد میں اس میں اس نے کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ قرار دیا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور ایک سیاسی جماعت ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ابہام دور کرنے کی درخواست پر جو ایک واضح ایک تحریری طور پہ وضاحت جاری کی ہے، اس کے نہ صرف اس نے جو صورتحال کو واضح کر دیا جس پہ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا تھا، بلکہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس وقت جو ایوانوں میں ایک نئی ترمیم لانے کے لیے تیاری کی جا رہی تھی، اور اس حوالے سے جو نمبر کا شارٹ فال تھا
जो कि JUI फेक के साथ मिलाने के बावजूद जो 3 से 4 अरकान जो हैं वो लिए जाने थे, हुकूमत ने उनको अपने साथ मिलाना था कि उनका स्टेटस आजाद का है, तो उस हवाले से एक बड़ा डेंट जो है वो पड़ेगा उस प्लान के ऊपर भी। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस अबहम को दूर करते हुए बड़ा वाज़ेह अल्फाज में ये बता दिया है कि 12 जुलाई के फैसले में कोई अबहम नहीं था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रहनुमाई लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट आने की इसमें कोई जरूरत नहीं थी, और इस हवाले से ये वाजे कर दिया गया कि इलेक्शन कमीशन चूंकि खुद तस्लीम कर चुका बैरिस्टर गौर को, और वो ये कह रहा था कि चूंकि इसका पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, और इस हवाले से फिर वो किस तरह से ये पार्टी की जो एफिलिएशन है उस मामले को आगे बढ़ाया जाए, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये वाजे कर दिया है कि ये इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त जो है ये दुरुस्त नहीं है, और वो जो उन अरकान जिनके हवाले से इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज था उससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो कंफ्यूजन दूर करते हुए ये भी बता दिया है कि इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अदील, आप साथ ही रहिएगा। दौरान गुफ्तगू अशतर औसाफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अशतर साहब, पाकिस्तान का मामला था, उस पर फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, 4 सफ़ात पर फैसला है। वो कहते हैं कि जो दरखास्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई है वो ताखीरी हरबा था। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये दरखास्त तहरीक इंसाफ की थी ही नहीं, ये तो दरखास्त सुन्नी इत्तेहाद की थी, और इसके अंदर एक मिसलिनियस एप्लीकेशन दी गई थी। तो ये कहना कि तहरीक इंसाफ का ये मामला था शायद दुरुस्त नहीं है, लेकिन चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और उसके अंदर जो मेजॉरिटी का फैसला है वही प्रिवेल करेगा, और वो ये कहता है कि ये चाहे हम उसको भले जो मर्जी कहते रहे कि उसके अंदर आइन में जो दी हुई टाइम है उस टाइम से आगे चले गए, और वो चीज़ें जो आइन में नहीं दी गई वो प्रोसीजरल चीज़ें भी कर दी, वो अपनी जगह पे एतराज़ात हैं, अपनी जगह पे क्रिटिसिज्म है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना है, और गलत नहीं किया जो इलेक्शन कमीशन ने, और मेरा नहीं ख्याल कोई ये तारीखी ताखीर के लिए कोई हरबा था। मैं समझता हूँ कि पहले भी जो है इलेक्शन कमीशन को मतून किया गया कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से केस को समझा नहीं, प्रॉपर तरीके से ऑर्डर को नहीं समझा, तो फिर बेहतर उनके लिए यही था कि अगर कोई एम्बिग्विटी है तो उस एम्बिग्विटी को दूर किया जाए। तीसरी बात ये है कि उसके अंदर भी तो लिखा हुआ था जजमेंट में कि अगर किसी क्लैरिफिकेशन की जरूरत हो तो आप हमें रुजू करें। तो ना तो वो कोई अनहोनी एप्लीकेशन थी, ना वो कोई ऐसी एप्लीकेशन थी जिसके अंदर आप उसको कह सकें कि ये जो है ये आए बाएं शाय वाली बात है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सर आंखों पे। ठीक, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सर आंखों पर। सर, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस फैसले की टाइमिंग पर थोड़ा रोशनी डाल दीजिएगा, जबकि हुकूमत जो है वो एक अहम आइनी तरमीम करने जा रही है कौमी असम्बली में, इस टाइमिंग पर ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा। और दूसरा ये कि ये अक्सरियती फ़ैसला है, 8 जजेस का मजमूई तौर पर फैसला है, ऐसा नहीं है कि 7-1 की अक्सरियत से आया, 5-3 की अक्सरियत से आया, मजमूई तौर पर यह फैसला है। तो जो अगर मगर जो इबहम था वो अब हम समझें कि ख़त्म हो चुका है। जी, अब हम खत्म हो गए, लेकिन एक चीज मैं जरूर अर्ज कर दूं कि जो आइन में या कानून में तरामीम वगैरह की बात होती है वो हुकूमत की तरफ से नहीं होती, वो पार्लियामेंट का होता है। हाँ, ये जरूर है कि वो प्राइवेट मेंबर्स बिल है या वो हुकूमत का स्पॉन्सर किया हुआ बिल है, वो उस लिहाज से उसको देखा जाता है। और आइनी तरामीम जो है वो होनी चाहिए, कानूनी तरामीम होनी चाहिए। पार्लियामेंट का काम और क्या है? पार्लियामेंट का काम कानून साजी है। आइन के अंदर अगर कोई हुक्म रह गया है तो उसको पूरा करना है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पार्लियामेंट शुड बी डूइंग, और किसी को ग्रज नहीं करना चाहिए इस बात पे कि पार्लियामेंट अपना वो काम कर रही है जो उसके सपोर्ट आइन ने किया, अवाम ने किया है। ठीक है। अच्छा, अगर ये मखसूस नशिस्तें, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये वाज़ेह फैसला आ गया है और कोई इबहम भी नहीं है अगर मगर का, और ये मखसूस नशिस्तें PTI को मिल जाती हैं, तो फिर कानूनी तौर पर जो मौजूदा हुकूमत है उसकी क्या हैसियत रह जाती है फिर उसके बाद? देखिए, जो हुकूमत है वो उन नशिस्तों के ऊपर मरून मिन्नत नहीं है। ऐसा नहीं है
کہ ان نشستوں کو مل جانے سے ایک پارٹی یا دوسری پارٹی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس لا سکے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میجارٹی جو ہے یہ کولیشن میجارٹی ہے, یہ ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہے, اور یہی معاملات ہیں جن کو دیکھنا ہے. لیکن مختصر جواب یہ ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اب الیکشن کمیشن کے پاس اب کوئی دوسرا کوئی آپشن رہ جاتا ہے اس فیصلے کے بعد قانونی طور پر؟ دیکھیے, آپشنز کی تو بات ہوتی نہیں نا. The question is not that of options. سارا سوال جو ہے وہ قانون اور آئین کی اوپر عمل درآمد ہے. قانون کی جو ہے اس کی پیروی ہے, اور یہی شیوا ہونا چاہیے, چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے وہ حکومت ہے. کیونکہ سب نے اوتھ تو جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے کہ وہ آئین کی سربلندی کے لیے کام کریں گے. کورٹ نے بھی یہی اوتھ لیا ہوا ہے, حکومت کے وزراء نے بھی یہی اوتھ لیا ہوتا ہے. تو یہ اپنے اوتھ کی پیروی کریں اور اپنا اپنا کام جو ان کے آئین نے جو ان کو سونپ دیا ہے, ہر ادارے کو اس کے اندر کام کرنا ہے. اور یہ میں بتاتا چلوں کہ میرے نزدیک الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور بھی زیادہ فعال ہونا چاہیے, اور ان کو اور بھی زیادہ امپاور کرنا چاہیے, کیونکہ یہ معاملات جو ہیں ان کے ہیں, نہ کہ حکومت کے, نہ ہی عدالتوں کے ان کو سالو کرنے کے لیے یا ان کی ساری فیصلے کرنے کے لیے. اچھا اشرف صاحب, یہ اس ابہام کو تھوڑا سا کلیئر کیجئے گا قانونی نظریے سے کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ جو درخواست تھی وہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے دی گئی تھی, لیکن جو معاملہ ہے سارا نشستوں کا وہ تحریک انصاف کے غالباً حق میں ہے ان کے. ٹھیک ہے, اب قانونی طور پر جو اگر نشستیں ملتی ہیں, مخصوص نشستیں, تو کیا وہ تحریک انصاف کے پلڑے میں آئیں گی؟ سنی اتحاد کونسل اگر تحریک انصاف کے پلڑے میں آتی تو پھر قانونی طور پر سنی اتحاد کونسل پھر کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے, اس فیصلے سے میرے نزدیک جو ہے وہ پیچیدگیاں بڑھیں گی, اور یہ کوئی ایسا نہیں سلسلہ جس میں یہ بات یہاں پہ ختم ہو جائے گی, کیونکہ بہت سارے سوالات ایسے ہیں جن سوالات کا ابھی جواب آنا ہے. اور یاد رکھیے, یہ پولیٹیکل کویسچنز ہیں. یہ پولیٹیکل کویسچنز جو ہوتے ہیں ان کے لیگل آنسرز نہیں ہوتے, ان کے پولیٹیکل آنسرز ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک بار پھر ناظرین کو یہ بتاتے چلیں گے پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے, سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا. جسٹس منصور علی شاہ نے 4 صفحات پر تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے. الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست تاخیری حربہ ہے. الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست درست نہیں. الیکشن کمیشن وضاحت کے نام پر اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتا. یہ واضح طور پر اس فیصلے میں یہ کہا گیا. پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آج کے اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں جو الیکشن کمیشن ہے اس کو پرابلم یقیناً ہوں گے, چونکہ انہوں نے اس میں دیر کی تھی, کام فوراً نہیں کیا تھا. یقیناً ان کے خلاف کارروائی ہوگی. لیکن ابھی جو ریویو پٹیشن ہے اس کا بھی ایک قسم کا فیصلہ آ گیا, جو ان کو الیکشن کمیشن کی جو ریویو پٹیشن تھی اس کا بھی فیصلہ آ گیا. لیکن ابھی صرف جو رہ گئی بات وہ جو جنہوں نے کہ پارٹی سرٹیفکیٹ نہیں جمع کرائے تھے اور آزاد امیدوار بن کے آئے تھے, ان کا تو فیصلہ ویسے کہ ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد اب جو ابہام تھا اگر مگر کا, جو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملنی تھیں, اس فیصلے کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو سیٹوں کا جو معاملہ تھا وہ اب ابہام ختم ہو چکا ہے قانونی طور پر آپ کی نظر میں؟ ہاں نہیں, لیکن وہ جو جنہوں نے کہ پارٹی سرٹیفکیٹ نہیں جمع کرائے تھے اور آزاد امیدوار کے طور پہ آئے تھے, ان کا تو معاملہ ابھی تک ہے اپنی جگہ پر, ان کو تو نہیں وہ ایکسیپٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس فیصلے کی ٹائمنگ آپ کیسے دیکھتے ہیں, جبکہ ایک حکومت جو ہے وہ ایک اہم آئینی ترمیم لے کر آ رہی ہے پارلیمنٹ میں؟ جی, اب یہ ہوگا نا کہ جو اس میں ان کے نمبر یقیناً بڑھ جائیں گے, چونکہ ان کو جو ریزرو سیٹس ہیں وہ ملیں گی کچھ اور, تو اس لیے یقیناً وہ شور مچائیں گے. وہ کہیں گے کہ آپ ترمیم نہیں لا سکتے جب تک کہ یہ سیٹ کے نوٹیفیکیشن ایشو نہ ہو جائے. تو اس میں میرے خیال میں ڈیلے ہوگا, یہ ترمیم نہیں لا سکیں گے یہ لوگ. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اب سیاسی طور پر اس فیصلے کے بعد کتنی مضبوط ہوگی؟
جی کافی حد تک ان کی سیٹ بڑھ جائیں گی، لیکن لیکن ابھی تک ان کی میجورٹی تو فی الحال انہی کی ہے، پی ایم ایل اور پیپل پارٹی کی، لیکن بہرحال ان کی سیٹ کے نمبر کافی حد تک بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے، سیٹ کے نمبرز کافی حد تک بڑھیں گے. میجورٹی کا تو امکان ختم ہو گیا. ٹھیک ہے.